وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا ورسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 22ویں سپارے میں سورہ احزاب کا آخری حصہ ہے. 21ویں سپارے کے آخر میں ازواج مطہرات سے خطاب فرمایا گیا تھا. جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو ازواج مطہرات نے اپنے نفقے میں اضافے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ چونکہ اب فتوحات زیادہ ہو رہی ہیں تو اس لیے ہمارے وظیفے اور نفقے میں بھی کچھ اضافہ کیا جائے. تو یہاں پر اللہ رب العزت کی طرف سے ازواج مطہرات کو خطاب فرمایا گیا کہ ازواج مطہرات اپنے لیے دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کر لیں. یا تو دنیا کے مال و دولت کا انتخاب کر لیں یا آخرت کے اس عظیم مقام اور درجے کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ نے ان کو عطا فرمایا. چنانچہ ازواج مطہرات نے آخرت کو ترجیح دی اور اللہ کی اس خطاب کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے بہترین انتخاب قرار دیا. چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں 22ویں سپارے کے آغاز میں ازواج مطہرات کو خطاب کیا گیا اور ان کے توسط سے پوری دنیا کی خواتین کو خطاب کرتے ہوئے چند خوبصورت باتیں اور خوبصورت نصیحتیں کی گئی ہیں. ان میں سے پہلی نصیحت، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے ازواج مطہرات تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اور تعلق کی وجہ سے اللہ نے تمہیں پوری روئے زمین پر وہ عظمت اور وہ فضیلت اور وہ مقام عطا فرمایا ہے جو روئے زمین کی کسی خاتون کو عطا نہیں کیا گیا. اور آپ کو امہات المؤمنین کا درجہ دے دیا گیا کہ آپ تمام مومنین کی ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں. لہٰذا فلا تخضعن بالقول، کہ بات کرتے ہوئے ایسا نرم لہجہ اور لوچدار لہجہ اختیار مت کیجئے جس کی وجہ سے کوئی دوسرا فتنے میں مبتلا ہو جائے. یہ تمام خواتین کو خطاب کرتے ہوئے یہ نصیحتیں کی گئی کہ وہ ایسا لہجہ ہرگز مت اختیار کریں اور اپنے لہجے میں ایسے نرمی مت اختیار کریں جس کی وجہ سے فطرے کا اندیشہ پیدا ہو جائے. نمبر 2، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں کیونکہ مسلمان عورت کا اصل ٹھکانہ اور محفوظ ٹھکانہ اس کا اپنا گھر ہے. زمانہ جاہلیت کی خواتین کی طرح اپنی زینت اور سطر کا اظہار کرتے ہوئے باہر مت نکلیں بلکہ اپنے سطر کو چھپائیں اور زیب و زینت اپنے شوہروں کے سامنے کریں. غیر مردوں کے سامنے زیب و زینت اختیار کرنے سے منع کیا گیا. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتی رہیں. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتی رہیں. خاص طور پر عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. اور وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، قرآنی آیات کی تلاوت اور احادیث کا مذاکرہ کرتی رہیں. یہ اللہ نے خواتین کو تقریباً 7 احکامات عطا فرمائے. اور اس کے بعد مسلمان کی شخصیت اور مسلمان کی پہچان کرانے والی چند صفات کا ذکر فرمایا گیا اور فرمایا ان المسلمین والمسلمات. پہلا وصف یہ ہے
کہ وہ اسلام، یہ مسلمان کی بنیادی شناخت ہے۔ والمؤمنین والمؤمنات، نمبر 2 ایمان، یہ مسلمان کی دوسری شناخت ہے۔ والقانتین والقانتات، قنوت یعنی دائمی اطاعت، یہ بھی مسلمان کا ایک وصف ہے۔ والصادقین والصادقات، سچائی اور صدق کا مظاہرہ کرنا۔ والصابرین والصابرات، صبر کرنا۔ والخاشعین والخاشعات، اور نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرنا۔ والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینا۔ والصائمین والصائمات، روزے کا اہتمام کرنا۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا۔ یہ مسلمان مردوں اور عورتوں کی خصوصیات ہیں، اور ہر مسلمان مرد اور عورت کے اندر ان خصوصیات اور اوصاف کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہم یہاں اپنا محاسبہ کریں کہ یہ صفات اور یہ خصوصیات ہمارے مردوں اور عورتوں میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ اگر پائی جاتی ہیں تو اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ان میں کوئی کمی اور کوتاہی ہے تو اس کمی اور کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک غلط نظریے کی تردید فرمائی کہ ابتداً زمانہ جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا جائے تو اس کے تمام حقوق جو حقیقی بیٹے کی طرح ہوتے ہیں وہ ادا کرنا ضروری سمجھا جاتا تھا، اور اس کی بیوی اس کے لیے یعنی اس کے منہ بولے باپ کے لیے حرام قرار دی جاتی تھی۔ تو یہاں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ کی پھوپھی زاد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، تو اللہ نے ان کا آپس میں نباہ نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے طلاق ہو گئی۔ تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، اور اس رسم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توڑ دیا، اور دنیا کو بتا دیا کہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ کبھی بھی حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا، اور فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبیوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات یہ پوری امت کی روحانی باپ اور روحانی مائیں ہیں، لہٰذا ان کو وہ مقام اور وہ درجہ دے دیا جائے۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر تقریباً 4 آداب ایسے ذکر کیے گئے، معاشرتی آداب، کہ جن کا اس زمانہ جاہلیت میں تصور تک نہیں تھا۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں ہرگز داخل مت ہو جاؤ۔ دوسرا ادب یہ بیان فرمایا کہ اگر کہیں کھانے کی دعوت پر تمہیں بلایا جائے تو عشاء کی نماز کے بعد یا کھانا کھانے کے فوراً بعد بہت دیر تک اور طویل وقت تک وہاں بیٹھے رہنے سے اجتناب کرنا چاہیے، جو اہل خانہ کے لیے یا صاحب دعوت کے لیے تکلیف اور اذیت کا سبب بنے۔ اور تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ غیر محرم خواتین سے بھی اگر کوئی چیز مانگنے کی ضرورت اور حاجت پیش آئے تو پردے کے پیچھے سے بغیر پردے کے اور بلا حجاب خواتین کے سامنے آنے سے منع کیا گیا۔ اور پھر یہاں چوتھا حکم پردے کا بھی حکم ارشاد فرمایا گیا، اور حجاب کو اور پردے کو مسلمانوں کی زینت قرار دیا گیا، اور کہا کہ مسلمانوں کو اور مسلمان خواتین کو چاہیے کہ وہ پردے کا اہتمام کریں۔ لیکن پردے کے اہتمام میں چند چیزوں کی رعایت نہایت ضروری قرار دی گئی۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ حجاب ایسا ہونا چاہیے کہ جو پورے بدن کو چھپا لے، اس کی وجہ سے ایسا نہ ہو وہ حجاب
کہ جو فی نفسی ہی پرکشش ہو اور نگاہوں کو مزید متوجہ کرنے کا سبب بنے، اور وہ ایسا باریک اور چست بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے جسم ظاہر ہوتا ہو یا جسم کی ساخت مزید ابھر کر سامنے آ رہی ہو، اور وہ حجاب ایسا معطر اور خوشبودار بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو غیر مردوں کو اپنی طرف متوجہ کر لے، اور وہ حجاب بناوٹ میں مردوں کے لباس کے مشابہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح ایسا لباس بھی ہرگز اختیار نہ کیا جائے جو مشرک اور کافر مردوں اور عورتوں کی پہچان بن چکا ہو، اس لباس سے بھی اجتناب کیا جائے، اور اسی طرح شہرت کا لباس خاص طور پر اس سے منع کیا گیا کہ جو شہرت کے لیے پہنا جاتا ہے، ایسے لباس سے اجتناب کرتے ہوئے حجاب کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کو مسلمان عورت کی زینت قرار دیا گیا۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا حکم ارشاد فرمایا گیا، اور فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے فرشتے اور اللہ خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے چہرے انور سے خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کے چہرے سے خوشی اور مسرت کے آثار نمایاں ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں خوش کیوں نہ ہوں کہ اللہ نے ایک فرشتے کو میرے پاس بھیجا اور اس نے مجھ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اب بھی خوش نہیں ہیں کہ اگر کوئی آپ کی امت میں سے ایک مرتبہ آپ پر درود پڑے گا، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے، اور اگر کوئی ایک مرتبہ آپ پر سلام بھیجے گا، اللہ رب العزت اس پر 10 مرتبہ سلامتی بھیجیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس فرشتے کو جواب دیا، ہاں میں خوش ہوں، اس وجہ سے میرے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اس امانت کے اٹھانے کا ذکر ہے جس کے اٹھانے سے پہاڑوں نے انکار کر دیا، بڑی بڑی مضبوط چیزوں نے انکار کر دیا، بالآخر انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ، ہم نے اس امانت کو آسمانوں پر، زمینوں پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سب نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان کو اللہ نے عقل، شعور اور ایسی استطاعت اور طاقت عطا فرما رکھی ہے، اس بنا پر انسان نے اس امانت کو اٹھایا، لہٰذا اب اس امانت پہ پورا اترنے اور اس کو جو اس کے ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ سبا ہے۔ سورہ سبا مکی صورت ہے، اس میں 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اہل سبا کا تذکرہ فرمایا گیا۔ 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے، ایک حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور ان کے مقابلے میں اہل سبا کا، اور ان دونوں کا تذکرہ قرآن کریم نے اس انداز میں کیا کہ ان دونوں پر اللہ نے اپنی نعمتوں کی انتہا فرما دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسی خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی کہ جب وہ اپنی اس خوبصورت آواز میں اللہ کا ذکر کرتے تھے تو چرند اور پرند اور پہاڑ تک ان کے اس ذکر میں شامل ہو جایا کرتے تھے، اور وہ بھی ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے لوہے کو نرم کر رکھا تھا، اور اس لوہے کو جہاں وہ چاہتے موڑ سکتے تھے، اور اس سے موڑ کر انہوں نے مختلف چیزیں بنا رکھی تھی۔ گویا کائنات کی سب سے پہلی جو سٹیل مل ہے اس کے موجد حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ انہوں نے ایک کارخانہ اور ایک سٹیل مل بھی بنا رکھی تھی جس میں لوہے کی مختلف چیزیں وہ بناتے تھے، اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ نے ان کے لیے فضاؤں کو اور ہواؤں کو مسخر کر رکھا تھا۔ 2 ماہ کی مسافت ان کا وہ تخت، شاہی تخت
چند لمحوں کے اندر اور دن کے کچھ حصے کے اندر طے کر لیا کرتا تھا۔ جنات کو ان کے لیے اللہ نے تابع فرما رکھا تھا۔ ان ساری نعمتوں کے باوجود ان میں غرور اور تکبر نہیں آیا، اللہ کا شکر انہوں نے ادا کیا، اور ہمیشہ ان کی زبان پر اللہ کی مدح و تعریف، اللہ کی حمد و ثنا ہوتی تھی۔ جبکہ اس کے نتیجے میں اہل سبا، ان کو اللہ نے رزق کی فراوانی عطا کی، ان کو صحت افزا آب و ہوا عطا کی، ان کو پھلدار باغات اور غلے اناج اور زرخیز زمینیں عطا کی، اور ان کے جو راستے تھے ان راستوں کے دونوں جانب پھلدار درخت جو ان کے اوپر جھکے ہوئے ہوتے تھے، نہ گرمی تھی، نہ زیادہ تیز دھوپ تھی، نہ ہی بھوک پریشان کرتی تھی۔ اللہ نے دنیا کی ہر قسم کی آسائش، ہر قسم کی نعمت ان کو عطا کر رکھی تھی، لیکن اہل سبا نے ان ساری نعمتوں کے باوجود اللہ کی ناشکری کی، نافرمانی کی، تکبر اور غرور کا مظاہرہ کیا۔ تو انہوں نے پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیم بنا رکھا تھا جسے سد معارب کہا جاتا ہے۔ وہی ڈیم ٹوٹا اور وہ پانی ان کے لیے عذاب کی شکل اختیار کر گیا، جس میں ان کی فصلیں خس و خاشاک کی طرح بہنے لگیں، اور ان کے پھل اور پھول اور ساری چیزیں تباہ و برباد ہو کر رہ گئی، اور اس قوم کا نام و نشان تک مٹ کر رہ گیا۔ تو قرآن کریم کی صورت میں یہ واضح میسج دیا گیا کہ اللہ نے جو اپنے بندوں کو نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، وہ نعمتیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہیں، اور ان کی وجہ سے اگر غرور اور تکبر آ جائے، اللہ کی نافرمانی آ جائے اور انسان کے اندر اکڑ آ جائے، تو وہی نعمتیں انسان کی تباہی کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الفاطر ہے۔ سورہ فاطر یہ مکی سورت ہے، اس میں 45 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ چونکہ فاطر کا مطلب ہوتا ہے پہلی مرتبہ پیدا کرنا، تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ کا ایک وصف ذکر کیا گیا کہ وہ اللہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا ہے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، پوری کائنات کے نظام کو پیدا کرنے والا ہے، اور جس طرح اس نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، ایسے اللہ قیامت میں انسان کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے اور انسان سے حساب و کتاب کا مرحلہ ہوگا۔ اس سورہ مبارکہ میں ایمان اور کفر کی مثال کو 2 طریقوں سے سمجھایا گیا ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ انسان فرمایا کہ مسلمان اور کافر کی مثال بینا اور نابینا کی سی ہے۔ جیسے بینا دیکھنے والا وہ واضح طور پر دیکھ سکتا ہے اور نابینا وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا کہ مسلمان اس کے پاس ایمان کا نور ہوتا ہے اور اس نور ایمان سے وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے، جبکہ کافر اس کے پاس کفر کا اندھیرا اور تاریکی ہوتی ہے، اسے کچھ بھی سجائی نہیں دیتا۔ دوسری مثال زندہ اور مردہ کی دی۔ فرمایا کہ مسلمان کی مثال زندہ کی سی ہے اور کافر کی مثال مردہ کی سی ہے۔ ایمان کو کہا کہ یہ نور ہے اور کفر کو کہا کہ یہ ظلمت ہے، اور ایمان کو کہا کہ یہ دھوپ ہے اور کفر کو کہا کہ یہ چھاؤں ہے۔ ظلمت اور نور، دھوپ اور چھاؤں یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی فرمایا کہ مومن اور کافر بھی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں اور علامات بیان کی گئی ہیں، اور فرمایا کہ بے شک یہ ساری اللہ کی قدرتیں اور یہ ساری نشانیاں ہیں، اور ان کو جاننے والے علماء ان کی فضیلت بیان کی گئی، اور کہا گیا کہ وہ اللہ کا خوف اور خشیت رکھتے ہیں، لہٰذا صرف وہ نہیں جو دین کا علم رکھنے والے ہیں، بلکہ جو اس کائنات کے نظام کا علم رکھنے والے ہیں، وہ کائنات کی چیزوں پر غور و فکر کر کے خود اس نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا جو اللہ ہے وہ کس قدر عظمت والا ہے، کس قدر بڑائی والا ہے، اور کس قدر طاقت اور قوت والا ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا
کہ یہ انسان جو ہے وہ زمین کے اندر چلے پھرے اور جا کر دیکھے، اللہ کی قدرتوں کا مشاہدہ کرے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوہ، کہ یہ زمین میں ان لوگوں کا انجام بھی دیکھے جو ان سے پہلے آئے، جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، وہ ان سے قوت اور طاقت میں، مال و دولت میں اور ہر اعتبار سے زیادہ سخت تھے، زیادہ قوی تھے، آگے بڑھے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا نام و نشان تک مٹ کر رہ گیا۔ لہٰذا انسان اپنے عمل پہ غور و فکر کرے، تدبر کرے، کہیں اس کے اعمال اس کی ہلاکت کا سبب نہ بن جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله